پاکستان کا ایک ایسا کونا ہے جہاں زمین اتنی بلند اور سرد ہے کہ اسے پامیر کا دامن کہا جاتا ہے۔ وہی پامیر جو وسطی ایشیا میں دنیا کی چھت کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی وقی زبان بولتے ہیں اور ان کی زندگی صدیوں سے تبدیل نہیں ہوئی۔ آج ہمارا سفر خیبر پختونخوا کے انہی بھولے ہوئے کونوں کی طرف ہے، چترال کی پامیر سرحد سے لے کر کوہستان کی دریائی گھاٹیوں تک۔ چلیں ایک بالکل نئے سفر پاکستان کو دریافت کرتے ہیں۔ مگر اپر چترال کی اصل کہانی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں سڑکیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یارخون ویلی دریائے یارخون کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی ہے اور جتنا اندر جائیں اتنی ہی زمین خالی اور بلند ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے بروغل ویلی، ایک ایسی جگہ جو پاکستان کے نقشے پر ہے مگر محسوس ایسے ہوتی ہے جیسے وسطی ایشیا کا کوئی ٹکڑا غلطی سے یہاں آ گیا ہو۔ یہاں کے لوگ وقی زبان بولتے ہیں، پتھر کے روایتی گھروں میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا انحصار آج بھی مویشی بانی پر ہے، بالکل اسی طرح جیسے صدیوں پہلے تھا۔ بروغل نیشنل پارک اس نازک ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھتا ہے اور اسی علاقے میں چھپی ہیں کچھ ایسی جھیلیں جنہیں شاذ و نادر ہی کیمرے نے دیکھا ہو۔ کرمبر جھیل پاکستان کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک اور چوکھر جھیل دونوں اپنی مکمل تنہائی میں برف پوش چوٹیوں کے سائے تلے خاموشی سے چمکتی ہیں۔ سورسپور ویلی اور کرمبر ویلی اس سرحدی علاقے کا حصہ ہیں اور لشکر گاز میڈوز کے سرسبز میدان گرمیوں میں ایک مختصر مگر شاندار زندگی سے بھرپور جانے جاتے ہیں۔ یہ علاقہ اتنا دور دراز ہے کہ یہاں پہنچنے کے لیے دن لگ جاتے ہیں، مگر جو لوگ یہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے خالص اور غیر آلودہ حصہ ہے، جہاں انسان اور فطرت کے درمیان کوئی دیوار نہیں۔ مگر ایک تیسری کالاش وادی بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بریر ویلی، جو بمبوریت اور رمبور سے کم مشہور ہے مگر اتنی ہی مستند کالاش ثقافت کی حامل ہے، اور یہاں سیاحوں کی آمد کی وجہ سے مقامی زندگی اپنی اصلی شکل میں آج بھی محفوظ ہے۔ اور چترال میوزیم میں خطے کی مکمل تاریخ اور ثقافت محفوظ ہے، اور اگر موسم صاف ہو تو ترچ میر ہندوکش کی سب سے بلند چوٹی کے بہترین وے پوائنٹس یہیں سے ملنے ہیں۔ چترال گول نیشنل پارک نایاب مارخور کی اپنی آبادی کے تحفظ کے لیے مشہور ہے، اور اگر آپ کو قدرتی گرم پانی سے نہانے کا شوق ہو تو گرم چشمہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ایک ایسا مقام جہاں زمین سے قدرتی طور پر گرم پانی نکلتا ہے اور صدیوں سے لوگ اسے اپنی تھکن اتارنے کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ شیشی ویلی اور گولین ویلی کی سرسبزی، کاکلشت میڈوز کے وسیع سبززار جو گھڑ دوڑ کے مقابلوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بونی جو اپر چترال کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، اس پورے علاقے کی رنگا رنگی کو مکمل کرتے ہیں۔ مگر کالام سے آگے مدائن کا خوبصورت قصبہ اور گبرالو اترور کی وادیاں ایک اور سرسبز دنیا کھولتی ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ کم اور فطرت کی موجودگی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور مہو ڈنڈ کے علاوہ کندول جھیل، سپین خور جھیل اور ازمس جھیل بھی اسی علاقے میں چھپی ہیں، ہر ایک اپنی الگ اور رنگ کے ساتھ محفوظ ہے۔ صدو شریف میں بٹکڑا سپوٹا کھڑا ہے، ایک ایسا قدیم بدھ مت یادگار جو گندھارا تہذیب کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اور فضاگٹ پارک شہر کے قریب سیر کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ اوشو فوریسٹ کی گہرائی میں بلیو واٹر کا شفاف تالاب اور متلتان ابشار کا شاندار گرتا پانی ایسے مناظر ہیں جو صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو مرکزی راستے سے تھوڑا ہٹ کر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ دیسان میڈوز اور گبین جبا کے سرسبز میدان اس سفر کو مکمل کرتے ہیں، مگر کمراٹ کے اندر دو کالا چشمہ کا دلکش مقام اور بدگوئی پاس کا بلند درہ وادی کے اندرونی رازوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تھل گاؤں اور دو جنگا کا مقام کمراٹ کے گھنے چیڑ کے جنگلات کے درمیان چھپے ہیں۔ لوئر دیر میں چکدرہ قلعہ کھڑا ہے، ایک ایسا تاریخی قلعہ جو صدیوں کی جنگوں اور تاریخی راستوں کا نگہبان ہے۔ تلاش ویلی، جاکڑ بابا ٹاپ، سمر باغ اور کھل کے مقامات اس ضلع کے سرسبز باغات اور پہاڑی گاؤں کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔
जबकि इलाके के कदीम बुद्धमत के आसार यहाँ की हजारों साल पुरानी तारीख सुनाते हैं। मगर शांगरा में अलपूरी का कस्बा और मखुजई और छकेसर की वादियां अपनी छतदार जमीनों और चीड़ के जंगलात के साथ एक पुरसकून जिंदगी पेश करती हैं। और शंगला पास से गुजरना खुद एक यादगार पहाड़ी सफर है। और अब इस सफर का सबसे खाम और ताकतवर हिस्सा कोहिस्तान, जहां दरियाए सिंध अपनी सबसे वहशी शक्ल में पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। और कोहिस्तान में दासू से आगे कैंडिया वैली, हरबन वैली और शाजन वैली, ये सब ऐसी जगह हैं जहां घने जंगलात और पहाड़ी आबशारें रिवायती कोहिस्तानी गांवों के साथ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो वाकई पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। और लोअर कोहिस्तान में पिटन के करीब दबीर वैली और जीजल वैली सरसब्ज पहाड़ों और मुअल्लक पुलों के साथ मकामी जिंदगी की एक हकीकी झलक पेश करती हैं। यहाँ के लोग आज भी रिवायती कोहिस्तानी तर्ज जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, दरिया के किनारे पहाड़ों की गोद में। तो ये था वो सफर जो हमें पाकिस्तान की सबसे कम दरियाफ्त शुदा कोनों तक ले गया। बुरोगल की वखी बस्तियों से शुरू होकर करम्बर झील की तन्हा खामोशी, बरीर की मुस्तनद कालाश सकाफत, सवात की भूली हुई झीलों और आखिर में कोहिस्तान की वहशी दरियाई घाटियों पर खत्म हुआ। ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जिसे शाज़ो नादर कोई कैमरा दिखाता है। एक ऐसा सूबा जिसकी हदें पामीर की सरहद से लेकर दरिया सिंध की गरजती घाटियों तक फैली हुई हैं और जिसका हर कोना अपनी अलग शनाख्त, अपनी अलग जुबान, अपनी अलग कहानी और अपनी अलग जिंदगी रखता है। अगर ये सफर आपको दिल को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि बुरोगल की वखी बस्तियों या बरीर की कालार सकाफत आपको क्या ज्यादा हैरानकुन लगा। अगली बार हम एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें।